السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہم افسانہ پڑھتے ہیں درد کا مارا۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی جب وہ لڑکی اس کے دکان سے گزری تھی تو اس وقت یہی کچھ 11 بجے کے قریب بات تھی جب وہ وہاں سے گزری تھی۔ تو دن کے 2 بجے جب سمجھو اپنے دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض کے لیے سوچ رہا تھا، ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ لڑکی پھر سے دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی۔ یعنی 2 بجے کے قریب جب یہ دکان کے سامنے آ گئی تو بجھے ہوئے قدموں سے آگے چلی گئی۔ یعنی اس کے قدم پیچھے اور اس چیتے کے بچے کی طرف کھینچے جا رہے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ دکان کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے یہ تیسری بار دکان کے سامنے آئی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھر تھر آئے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یعنی اس چیتے کے بچے کی طرف وہ ایسی دیکھ رہی تھی، وہ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پاتی تھی اور اس کے لب تھر تھر آتے تھے۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھر تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ رو پہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی دور پیچھے چلی گئی۔ یعنی سمجھو اس چیتے کے بچے کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے پھیرتے خیالوں میں چلا گیا اور یہ خیالیں یہ وقت اس کو پیچھے دھکیل کے لے گیا ان ماضی کے حالات کی طرف جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا۔ یعنی وہ صرف 18-19 برس کا نوجوان تھا، ان دنوں کی بات ہے، اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ان کا مکان جل چکا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر ان کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھر تھرایا کرتے تھے۔ جب بھی کبھی سمجھو کسی کا مکان خوبصورت مکان دیکھتا تھا تو اس کے ہونٹ تھر تھر آتے تھے، یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شیورلیٹ کا کار دیکھی تھی، یا جب اس نے پیلیڈیم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا۔ یعنی یہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار ایک زبردست کار کو دیکھا اور جب میں نے پہلی بار فلم دیکھی سنیما میں تو اس وقت بھی مجھے یہی لگا تھا، ایسی ہی تھر تھراہٹ تھی۔ کیسی تھر تھراہٹ تھی اس میں؟ کیوں ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے؟ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ یعنی ان دنوں بھی ان کو یہی تھر تھراہٹ ہوئی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس تھر تھراہٹ کیوں ہوتی تھی۔ مجھے آج بھی اسے پتہ نہیں ہے۔ زمانہ بیت گیا تھا، تب سے آج تک مکمل مگرمل باغ میں سمجھو کا دکان شاندار مکان تھا۔ تب کی بات ہے، لیکن آج مگرمل باغ میں ان کا بہت شاندار مکان ہے۔ اس کے گریج میں 2 موٹریں موجود ہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں موجود ہیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا ہے۔ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی اور اسی دن اپنے 2 پوتے اس کے تھے ریاض اور اعجاز، ان کو موٹر بوٹ میں سیر کراتا تھا۔ انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا تھا۔ 2 سنیما ہال ہے، خیام اور فردوس، ان میں ان کو فلمیں دکھاتا تھا اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے
होंठों पर कोई थरथराहट सी मत हो रही है, और इसका दिल अब भी कभी कभी पैलेडियम टॉकीज में फिल्म देखने के लिए मचलता था। ये अब भी चाहता था कि कभी कभी मैं जाऊं और पैलेडियम टॉकीज में फिल्म देखूं, मगर अब अपनी इस चाहत को वो एक जहादीदा 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 मुस्कुराहट में टाल देता है। अब वो इसको एक मुस्कुराहट में टाल देता है। समझता है ज़रूरी नहीं है। अब वो 18 और 19 बरस का समदा नहीं था, 57-58 बरस का बाविकार बुजुर्ग था। हाजी समझू नमाज रोजे का पाबंद था। शुक्रिया।